محترم دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمازیوں کے لباس میں 6 غلطیاں۔ دوستو نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام عبادات کی فرضیت زمین پر نازل کی، اور جب نماز کی باری آئی تو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر نمازوں کو فرض کیا، اور نماز کی اہمیت اور قدر و منزلت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے اسی نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اسی کی بنا پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حریب بن قبیصہ جو ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے۔ چنانچہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے کسی اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا تھا کہ بے شک قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ ہے اس کی نماز۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کی گئی ہوگی تو وہ ذلیل و خوار اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ بلکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی نماز کی قبولیت پر ہوگا۔ اس روایت کے الفاظ یوں ہیں: قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی درست تسلیم کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد ہی تصور کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یا ہم باقی اعمال کی طرح نماز میں بھی منمانی کرتے ہیں اور اپنی منشا یا اپنے مخصوص مسلک کے مطابق اسے ادا کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 راتیں آپ کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لیں۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے آپ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو تعلیم دی، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے، لہٰذا پوری امت پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز اسی طرح پڑھے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب اہل ایمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔ اگر ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نمازیوں کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جو کہ عموماً ان کی نمازوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان غلطیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی غلطیاں کرنے سے بچیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق نماز ادا کریں۔ نمازیوں کے لباس میں پہلی غلطی، تنگ لباس میں نماز پڑھنا۔ بعض لوگ نہایت ہی تنگ لباس پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگوں پر تو تنگ لباس کی وجہ سے سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ تنگ لباس پینٹ کی شکل میں ہوتا ہے جس میں 2 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ یہ لباس پہلے مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے مسلمان کھلا لباس پہننے کے عادی تھے، پھر جب استعماری طاقتوں کو کئی ملکوں کو چھوڑ کر جانا پڑا تو جاتے جاتے وہ اپنے پیچھے اپنی ثقافت کا گند بھی چھوڑ گئیں، جسے افسوس کہ مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ اسی کا ایک حصہ وہ ہے جو لباس سے متعلق ہے، اور دوسری یہ کہ پینٹ انسان کے سطر کو نمایاں کرتی ہے، خاص طور پر سجدہ کی حالت میں، جبکہ اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سطر ڈھانپنے کی چیز ہے
لہٰذا اس کا مکمل پردہ کیا جائے اور اسے نمایاں ہونے سے بچایا جائے۔ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ پینٹ پہننے والے لوگوں میں سے بعض لوگ ان خواتین کو برا بھلا کہتے ہیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں اور جس میں ان کے اعضائے زینت نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ یہی لوگ خود جب پینٹ پہنتے ہیں تو ان کے بھی بعض اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں اور ان کا نمایاں ہونا شرعی طور پر معیوب ہے، تو وہ چیز جو عورتوں کے لیے ناجائز ہے وہ مردوں کے لیے کیسے جائز ہو گئی، جبکہ نتیجہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے، یعنی بعض مخصوص اعضاء کا نمایاں ہونا۔ بعض لوگ پینٹ سے اوپر جو شرٹ پہنتے ہیں وہ بھی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اگر ایسے لوگ نماز پڑھیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ رکوع و سجود میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر کو چلی جاتی ہے اور سطر کا کچھ حصہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اس سے یقینی طور پر نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری نماز میں پورے سطر کا ڈھانپنا نماز کی درستگی کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔ ہاں، اگر پینٹ کھلی ہو، تنگ نہ ہو اور اس سے اوپر شرٹ یا قمیص بھی لمبی ہو جو ناف اور گھٹنوں کے درمیانے حصے کو ڈھانپے رکھے اور رکوع و سجود میں بعض اعضاء نمایاں نہ ہوں تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری غلطی، باریک اور پتلے کپڑوں میں نماز پڑھنا۔ بعض لوگ نہایت ہی باریک اور پتلے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں۔ اس طرح کے کپڑے اپنے پتلے پن اور باریکی کی وجہ سے پہننے والے شخص کے اعضاء کی شکل و صورت کا پتہ دیتے ہیں، جبکہ فقہا نے صحت نماز کے شرطوں کے ضمن میں لکھا ہے کہ سطر کو ڈھانپنے والے کپڑے میں شرط یہ ہے کہ وہ موٹا ہو، لہذا باریک و پتلا کپڑا جس کے اندر سے چمڑے کا رنگ معلوم ہو جائے وہ کافی نہیں ہوتا۔ عرب ملکوں میں کئی لوگ باریک لمبا جبہ پہنتے ہیں اور نیچے شلوار یا پیجامہ نہیں پہنتے، اس سے رکوع و سجود کی حالت میں بعض مخصوص اعضاء نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسی قمیص میں نماز پڑھے کہ جو اس کے اندرونی اعضاء کا پتہ دے تو اس کی نماز اسے کفایت نہیں کرے گی۔ اس سلسلے میں عورتوں کا معاملہ اور زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ان کے لیے تو عام حالات میں بھی یہ جائز نہیں کہ وہ باریک اور پتلے کپڑے پہنیں جن میں ان کے اعضائے زینت واضح طور پر نظر آئیں، تو نماز کی حالت میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ تیسری غلطی، گندے میلے کپڑوں اور نیند کے لباس میں نماز پڑھنا۔ بعض لوگ بہت ہی گندے اور میلے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگوں کے کپڑوں سے پسینے وغیرہ کی بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ جس لباس میں سوتے ہیں اسی لباس میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو بھی اسی لباس میں چلے آتے ہیں، اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں نماز پڑھتے وقت اپنی زینت لے لیا کرو۔ مسجد سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جائے، اور زینت سے مراد وہ لباس ہے جو آرائش کے لیے پہنا جاتا ہے، لہٰذا ہر نماز کے وقت اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننا ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد نافع کو دیکھا کہ وہ ایک ہی کپڑا پہنے خلوت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے تمہیں 2 کپڑے نہ پہنائے تھے؟ نافع نے کہا، کیوں نہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایک ہی کپڑا پہنے بازار میں جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے، اور وہ لوگ جو گندا لباس پہنے نماز پڑھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس لباس میں کسی بڑے آدمی کے سامنے جانا گوارا کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو وہ اس لباس میں اللہ کے سامنے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، کھڑا ہونا کیسے گوارا کرتے ہیں۔ چوتھی غلطی، ننگے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ بعض لوگ اپنے اوپر والے حصے پر صرف بنیان پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی بغیر بازوؤں کے، جس کے نتیجے میں ان کے کندھے زیادہ تر ننگے رہتے ہیں، اور ایسا کرنا غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑا پہنے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر کچھ پہنے بغیر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہا کے نزدیک کندھوں کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے، اور اگر کسی شخص کے کندھے بالکل ہی ننگے ہوں تو حنابلہ اور بعض سلف صالحین کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ عمل نماز کی حالت میں کندھوں کو ننگا رکھنا مکروہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ پانچویں غلطی، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھنا۔ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کبیرہ گناہ ہے، چاہے چادر ہو یا شلوار، پینٹ ہو یا پاجامہ یا لمبا جبہ ہو جو ٹخنوں سے نیچے تک لٹک رہا ہو، اور نماز میں اسے لٹکانا تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا
جو اپنے تہبند کو تکبر سے گھسیٹ رہا ہو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں تکبر کی بنا پر اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے تہبند کو لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ وضو دوبارہ کرو۔ وہ گیا، وضو کیا، پھر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے یہی حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو۔ تب ایک آدمی نے کہا، یا اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے اپنے تہبند کو لٹکایا ہوا ہو۔ چھٹی غلطی، نماز میں عورتوں کا لباس۔ بعض خواتین اسلام اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے پورے بال کھلے ہوتے ہیں یا کچھ بال ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے دوپٹہ اوڑھ کر پردہ کر رکھا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خاتون سر پر دوپٹہ اوڑھے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دوستو، یہ وہ غلطیاں تھیں جن کا تعلق نمازیوں کے لباس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی منشا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔